ایک شخص تھا جس نے اللہ کو پانے کے لیے 40 دن کا چلا کیا کہ اس 40 دن میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک غیبی آواز سنی، شام کے وقت تانبے کے بازار میں فلاں تانبے ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ جب عبادت گزار نے یہ آواز سنی تو مقررہ وقت سے پہلے بازار پہنچ گیا اور بازار کی گلیوں میں اس تانبے ساز کی دکان ڈھونڈنے لگا تو اس عابد نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیشکی پکڑے ہوئے تھی اور دیشکی ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی اور وہ اسے بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیشکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بوڑھی عورت ہر دکاندار کو کہتی 4 نہیں 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بوڑھی عورت ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھیا نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ یہ تانبا ساز بہت ہوشیار اور نیک دل انسان تھا۔ تانبا ساز نے پوچھا صرف 6 ریال میں کیوں؟ بوڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور وہ سخت بیمار ہے۔ حکیم نے اس کے لیے ایک نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیشکی لے کر کہا ماں یہ دیشکی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ دکاندار نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتے ہوئے جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑھیا چلی گئی تو اس نے تانبے والے دکاندار سے کہا چاچا لگتا ہے آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس برتن کو تولتے تھے، شاید 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 25 ریال میں سے خریدا ہے۔ تانبے ساز نے دکاندار سے کہا میں برتن نہیں خریدا بلکہ میں نے اسے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں، جو 1 ہفتہ تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کافی ہیں، اور اس کے لیے زیادہ پیسے دیے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عبادت گزار شخص حیران دیکھتا رہ گیا اور اپنے گاؤں واپس آنے لگا کہ رستے میں ایک غیبی آواز سنی، چلا کشی سے کوئی میرا شرف حاصل نہیں کر سکتا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کیا کرو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ درس حیات یہ ہے میرے دوستو، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بھی کوئی غریب اور مجبور لوگ ہوں گے، ان کا حال پوچھ لیا کرو اور اس میں آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔